أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك لا تبديل لكلمات الله درود محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، ہماری مجالس کا اعلان کہ فلاں مرحوم یا فلاں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، یہ اس عقیدے کا اظہار ہے کہ جو مومنین و مومنات، مرحومین و مرحومات ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دے رکھی ہے، یہ لطف و کرم اور تفضل فرمایا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی جس طرح اس دنیا میں ان کی مدد کر سکتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کر سکتے تھے، ان کی مشکلات کے حل میں ان کا ساتھ دے سکتے تھے، اسی طرح اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں ہو تو ہم ان کو مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کے کسی قریبی عزیز کے خلاف کوئی کیس ہو جاتا ہے، وہ واقعات اس سے وہ جرم خدا نخواستہ سرزد ہوا ہو یا کسی نے بیچارے کو بے بنیاد پھنسایا ہو، کیس ہو جائے، FIR کٹ جائے، تو اس کو بچانے کے لیے پہلے مرحلے میں آپ اس کی وہ ضمانت کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں ضمانت کرانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے یہ جو گند مچا ہوا ہے ہمارے ہاں۔ اچھا جی، اگر خدا نخواستہ وہ ضمانت نہ ہو سکے، پھر جو ہے اس کو اچھا جی وہ جوڈیشنری پتہ نہیں کر اس کو جیل بھیج دیتے ہیں، پھر مقدمہ چلتا ہے، کئی سال مقدمہ چلتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ادھر آپ وکیل کو پیسے دیتے ہیں، اتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ایک عزیز کو اس دنیا کی۔ اب وہ سزا 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، سال کی بھی ہو سکتی ہے، 14 سال کی بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ ان تمام سزاؤں سے اس کو بچانے کے لیے اپنے عزیز کو، بیٹے کو، باپ کو آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگانے کے لیے، ہمارے سامنے کی بات ہے، کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، جائیداد فروخت کرتے ہیں، زیورات فروخت کرتے ہیں تاکہ اپنے عزیز کو بچایا جائے، سزا سے بچایا جائے، اس لیے کہ ہمیں اس پر ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے پیروی نہ کی اس کی ضمانت نہیں ہوگی، پیروی نہ کی تو پھر وہ جو فریق مخالف ہے جنہوں نے کیس کیا ہے، وہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ کرے گی اور ہمارے عزیز کو سزا ہو جائے گی، 6 مہینے کی، سال کی یا 14 سال کی۔ کوئی کوتاہی نہیں کرتے اس کو بچانے کے لیے۔ اگر اس کو خدا نے سزا ہو جاتی ہے، سزائے موت بھی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک سزائے موت وہ آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہنے سے تو بہت آسان ہے۔ تھوڑا سا آپ موازنہ کریں، 6 مہینے قید کیا چیز ہے، سال قید کیا چیز ہے، لیکن انسان جب
وہاں کے عقاب، وہاں کی سزا جو کہ جان کنی سے بعض اوقات شروع ہو جاتا، فشار قبر اور برزخ اور قیامت تک، اور خدا نہ خواستہ جہنم تک رسائی کی نوبت آ سکتی ہے۔ جس انسان کو قیامت پر ایمان ہے، جس انسان کو سوال قبر پر ایمان ہے، جس شخص کو حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بارے میں مرحوم یا مرحومہ کے جواب دہ ہونے کا یقین ہے، اس کو باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد، اگر خدا نہ خواستہ وہ حقوق اللہ اور حقوق الناس کے پابند نہیں تھے، اس کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ لواحقین کو، اولاد کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ میرے والد صاحب تو نماز روزہ کے پابند نہیں تھے، وہ تو حج ان کے ذمہ تھا، حج نہیں کیا ہے انہوں نے، روزہ انہوں نے نہیں رکھا ہے، لوگوں کا قرض دینا تھا وہ ادا نہیں کیا ہے اور مرحوم ہو گئے ہیں۔ جب تک ان کے حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کر کے ان کو بری الذمہ قرار نہ دیں، اس عالم میں اس وقت تک اولاد کو یا والدین کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ نہ معلوم ہمارے مرحوم یا مرحومہ اس عالم میں کس حالت میں ہوں گے۔ قابل تحسین اور تقلید ہے یہ کہ ایثار ثواب کی مجالس ہم منعقد کرتے ہیں، لیکن سگون کی مجلس، 40ویں کی مجلس، برسی، پہلی برسی، دوسری برسی منا کے ہمیں اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مرحوم یا مرحومہ کو وہ جنت کا ٹکٹ تھما دیا ہے۔ یہ اگر ان کے ذمے حقوق اللہ یا حقوق الناس ہیں، نماز ہے، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال کی، ایک مہینے کے روزے، حج بیت اللہ، لوگوں کے حقوق، یہ مجالس اعضاء ان حقوق کا متبادل ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ آپ کی طرف سے ایک ہدیہ اور تحفہ ضرور ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ، یہ ذکر موعظہ، یہ ذکر فضائل اہل بیت، یہ ذکر مسائل، اور مجلس کے بعد تبرک کے نیاز کے نام سے چند مومنین کا اطعام، ان سب کا اس کو اجر ملے گا، یہ ہدیہ ہے۔ لیکن یہ ہدیہ کبھی بھی ان واجبات، حقوق اللہ اور حقوق الناس کا متبادل ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بانیان مجلس کے لیے بالعموم اور بالخصوص، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے بالعموم، ہاں، یہ میرے معروضات ہیں کہ جب ہمارے عزیز کوئی ہم سے چھڑتے ہیں، خصوصاً بیٹا، اولاد، ہمیں اس کے معمولات زندگی کا پتہ ہوتا ہے کہ کس قدر، کتنے فیصد نماز کا پابند تھا، کتنے فیصد نماز کا پابند نہیں تھا۔ گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا، ایک خاتون نے فون کیا تھا مجھے کہ وہ میں نے اپنے بھائی کی نمازیں پڑھانی ہیں، آپ نے مولانا صاحب کا نمبر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، نہیں بھیجا۔ اور تو میں نے کہا وہ کتنے سال کی ان کی پڑھانی ہے؟ کہا کہ وہ تو آقا جی وہ تو ساری زندگی انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ جی، اس بہن کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے والدین کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں اس عالم میں ایسی عبادات، حقوق جن کا کوئی متبادل ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ فواز بلند درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور باتقوا ہیں، وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کو اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے بھی ان کو بشارت دی جائے گی اور آخرت کو بھی ان کو بشارت دی جائے گی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی بشارت ملے اور آخرت میں بھی بشارت ملے۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کی شان نزول یا اس آیت کریمہ کی تفسیر عرض کرنا چاہوں گا نہایت مختصر الفاظ میں۔ علی ابن عقبہ اور معلی بن خنیس، یہ دو امام جعفر صادق کے زمانے کے تھے۔ یہ کہتے ہیں ہم دونوں امام علیہ السلام کی خدمت میں گئے ان سے کچھ فقہی مسائل دریافت کرنے کے لیے۔ ابھی جا کے ہم ان کے پاس بیٹھے ہی تھے اور قبل اس کے کہ ہم اپنا سوال پیش کرتے، امام علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز کیا۔
اپنی گفتگو میں فرمایا کہ مومن کی روح کا یہاں تک پہنچنے کی دیر ہے. مومن کی جو روح نکلتی ہے، یہ روایت اور دیگر آیات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ روح انسانی بدن میں کس طرح اندر رہائش پذیر ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح گلاب کے پتوں کے اندر پتہ نہیں رس ہے، اس طرح انسان کی کسی ایک جگہ موجود ہے وہ، یا پورے جسم کے ذرے ذرے میں روح پھیلی ہوئی ہے. اس حقیقت کو ہم نہیں جانتے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میرے حبیب، روح کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں گے اور انہیں کہیں کہ یہ تمہاری فہم سے بالا تر ہے. اس لیے کہا کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. یہ کہ بس روح کے آثار موجود ہیں، ان کو دیکھ کے سمجھو کہ روح ہے. انسان صرف اس ہڈی گوشت گوشت اور خون کا نام نہیں ہے. اس کی حقیقت کو ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ روح نیچے سے نکلنا شروع کر دیتی ہے. اذا بلغت التراقی، قرآن میں بھی ہے، روح جب یہ ہنسلی کی ہڈی تک پہنچتی ہے. یہاں بھی امام نے فرمایا مرنے والے کی روح کا یہاں تک پہنچنے کی دیر ہے. جیسے یہاں پہنچے گی اس کو وہ دیدار نصیب ہوگا جس کے بعد اس کے دل کو سکون اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. یہ علی بن عقبہ ہم نے کہتے ہیں کہ ماذا یرا، حضرت پیغمبر یہ مرنے والا مرنے سے پہلے کیا دیکھے گا، کس کا دیدار نصیب ہوگا، کس کی زیارت نصیب ہوگی. امام نے پہلے سوال کے جواب میں نہیں بتایا. یارا پتہ نہیں 3 4 5 6 مرتبہ یہ پوچھتا رہا ماذا یرا. امام فرماتے تھے یرا. آخر میں امام نے فرمایا یراہما، ایک نہیں دونوں کا دیدار نصیب ہوگا. علی ابن عقبہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ امام مکمل جواب نہیں دے رہے. میری حالت کو دیکھ کر امام کو ترس آ گیا، رقت طاری ہوئی اور فرمایا ہما رسول اللہ و علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی محمد و آل محمد. رسول خدا کا بھی دیدار نصیب ہوگا اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی. یہ ہماری اور بھی بہت ساری روایات کے اندر یہ موجود ہے. بہار کی گیت نمبر 5 میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ان کا دیدار نصیب ہوگا. علی بن عقبہ کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین مرنے والے کے پاس آ کے خاموشی سے اپنی زیارت کرا کے چلے جائیں گے یا اس مرنے والے سے کوئی بات بھی کریں گے. آپ نے فرمایا پہلے رسول خدا اس کے سرانے پہ آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ابشر یا ولی اللہ، اے ولی خدا، خدا کے دوست، تجھے بشارت ہو، انا رسول اللہ انا خیر مما ترکت فی الدنیا، میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کچھ اس دنیا میں تو چھوڑ کے جا رہا ہے، مال و دولت ہمسر اولاد، ان سب سے میں تیرے لیے افضل ہوں. اس کے بعد یہ پیچھے ہٹیں گے رسول اکرم اور امیر المومنین آگے بڑھیں گے اور فرمائیں گے ابشر یا ولی اللہ، ہاں اے اللہ کے ولی تجھے بشارت ہو، انا علی بن ابی طالب الذی کنت تحبہ، میں وہی علی ہوں جس سے تو اس دنیا میں محبت کرتا تھا. اللہ فینفعک، یہ وہ زندگی کے آخری لمحات ہیں کہ جس میں علی کی محبت تجھے کام دے گی. اس بشارت سے مراد دنیا میں بھی بشارت دی جائے گی. یہ اس بشارت سے مراد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اولاد کی بشارت، امتحان میں کامیابی کی بشارت نہیں ہے. یہ وہ بشارت ہے اس آیے کریمہ میں کہ جس کی بشارت رسول خدا اور علی آ کے دیں گے اس وقت جب انسان مرنے والا ہوگا اور ابھی اس کی روح نے قفص الروح سے پرواز نہیں کیا ہوگا. علی کی محبت
جنگ احد کے بعد جناب حمزہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد رسول خدا نے اپنے چچا کو جناب حمزہ سید الشہداء کو خواب میں دیکھا. وہ ایک برادر کہہ رہے تھے آج سے پتہ نہیں چند سال پہلے آپ نے مکہ معظمہ میں ایک مجلس کے اندر وہ ایک روایت بیان کی تھی، اس میں آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا، 2 یاد ہیں، تیسری چیز بھول گئی. وہ روایت یہ تھی، رسول خدا جناب حمزہ سید الشہداء سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو تجربہ کے مراحل سے گزر گئے ہیں، ہم تو ابھی ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں یہ باور کرتے ہیں قبر میں یہ ہوگا، برزخ میں یہ ہوگا، فلاں عمل کا یہ ثواب ملے گا، فلاں کا یہ ملے گا، فلاں فعل حرام کی یہ سزا ملے گی. جو مرحومین یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں وہ تو پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا ہے یا سزا بھگتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ بہرہ مند ہو چکے ہیں. اپنے چچا سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو عالم برزخ میں ہیں، دنیا میں کون کون سے ایسے کام آپ نے انجام دیے جن کا آپ کو بہت زیادہ عالم برزخ میں فائدہ ہوا. اپنے چچا جناب سے حمزہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو دنیا میں آپ انجام دیتے رہے اور سب سے زیادہ ان کا آپ کو فائدہ ہوا ہو. 3 کاموں کا نام لیا. ایک، ابراد الکبد، کسی پیاسے کی پیاس بجھانا. بعض روایات میں ہے وَلَوْ مِنْ حیوان، حیوان بھی ہونا، حیوان تو اس کو پیاسے کی پیاس بجھانا، یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اس کا بہت ثواب ہے. دوسرا، وَالصَّلَاةُ عَلَيْكَ، تجھ پر اور تیری آل پر درود. سبحان اللہ. کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، فرمایا الصلاۃ علیہ بصوت عال. رسول خدا نے فرمایا اکثروا بالصلاۃ علیہ، کثرت سے صلوات پڑھا کرو. صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ ضرور صلوات پڑھا کریں، بہت زیادہ فضیلت بیان کے لیے. صبح کی نماز کے بعد صلوات. قاطع الکفر والطغیان حجت ابن الحسن بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھے روایت یاد آ رہی ہے، اس دن میں نے ہادی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں ناظرین کو سنائی. خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں میں نے سونے کی تیاری کی تھی، بستر بچھا لیا تھا، میرے والد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا بیٹی فاطمہ سونے سے پہلے 4 کام لازمی طور پر کر کے سویا کرو. کون سے کام بابا؟ کہا 1 قرآن ختم کرو، تمام دنیا بھر کے مومنین کو اپنے آپ سے راضی کرو اور تمام انبیاء کو اپنا شفیع بناؤ. یہ کتنے کام ہو گئے؟ اور 1 حج اور 1 عمرہ انجام دے کے سو. 1 قرآن ختم کرنا ہے اور تمام دنیا کے مومنین اور مومنات کو اپنے آپ سے راضی کرنا ہے، تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنانا ہے اور آخر میں 1 حج اور عمرہ انجام دینا ہے. بابا یہ اتنے کام یہ کیسے ممکن ہے؟ اور روایات میں بھی ہے بیٹی فاطمہ اگر سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو، خدا تمہیں ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے. کیا دیر لگتی ہے؟ سورہ قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس شخص کے جنازے میں رسول خدا نے شرکت کی، جنازے میں شرکت کی. بعد میں رسول خدا نے وہ شرکت کی، آپ نے دیکھا کہ جبرائیل امین کی قیادت میں 90,000 فرشتے بھی جنازے میں شریک تھے. 90,000 فرشتے جبرائیل امین کے. سعد بن معاذ ایک روایت کے مطابق جنت البقیع میں ان کی قبر ہے.
رسول خدا نے جنازہ پڑھایا ہے اس کا. آپ نے ان سے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا، جبرائیل سے، یہ تو دنیا میں بہت سارے مسلمان مومنین مرتے رہتے ہیں، بہت سو کی جنازے میں نے شرکت کی ہے، کسی کی جنازے میں اس طرح وہ فرشتوں کی کو میں نے شرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں ہے وہ روایت، ابھی میں عرض نہیں کرتا. انہوں نے جواب دیا، یہ جو خدا کی طرف سے یہ ہم بھیجے گئے ہیں، 90,000 فرشتوں کی شرکت کا جو حقدار بن گیا ہے، لقراءته سورة التوحید قائما وقائدا وذاہبا وآئبا وراجلا وراکبا. یہ بندے خدا اپنی زندگی میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، پیدل جا رہا ہوتا، سواری پر سوار ہوتا جاتا ہو کے جا رہا ہوتا، منزل مقصود کی طرف جاتے وقت واپسی پر ہر وقت اس کی زبان پر سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت رہتی تھی. یہ صرف اس کے لیے کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، یہ کام میں اور آپ بھی کریں تو ہمارے جنازے میں 90,000 فرشتے گواہی دیں گے. کیا کہیں گے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. وہ پابند ہے کہ یہ کہیں بے شک ہم سے برائی کوئی دیکھی ہو. ظاہر ہے وہ جنازہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح وہ آسمان کے فرشتے بھی ہے. روایات میں ہے اگر ایک مرحوم یا مرحومہ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور 40 آدمی یہ گواہی دے دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا ہم نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی، اللہ ان تمام برائیوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے علم میں ہوتے ہیں. 90,000 فرشتے جس کے حق میں یہ دعا کریں لا نعلم منہ الا خیرا، ہم نے اسے کوئی برائی نہیں دیکھی. ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر نیک ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، و ان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ. فرشتے جب 90,000 یہ دعا کریں کہ اگر گناہگار ہے اس کو گناہوں کو بخش دے، یہ سارے مل کے اس کی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ 3 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، ختم قرآن کا بیٹی تمہیں ثواب ملے گا. کیا کروں کہ سارے مومنین مجھ سے راضی ہوں؟ یہی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. آگے بھی یاد ہو تو اس کو بھی پڑھیے، والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. اگر نہ بھی ہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، نیت یہ کریں کہ وہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے میں طلب مغفرت کر رہا ہوں. اچھا جی، وہ کون سا کام ہے جس کے نتیجے میں تمام انبیاء وہ شفیع ہوں گے؟ کہا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بعض روایات میں وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. تمام انبیاء جو ہے وہ تمہاری شفاعت کریں گے یا خود بھی شفاعت کریں گی. اور آخر میں کون سا کام کروں جس سے حج اور عمرے کا ثواب ملے؟ کہا کہ ایک تسبیحات 4 سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وعدہ کریں کہ آج کے بعد یہ سارے آپ کو یاد ہیں، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو، ختم قرآن کا ثواب ملے گا. یہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تمام مومنین کے طرف مغفرت کریں، تمام دنیا کے مومنین آپ سے راضی ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. تمام انبیاء آپ کی شفاعت کریں گے. اور اگر تسبیحات 4 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تعجب نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ ایک تسبیحات 4 کے نتیجے میں حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک امام حسین کی زیارت کے نتیجے میں 90 ایسے مقبول حج و عمرے کو بھی ثواب ملتا ہے جو رسول خدا کی قیادت میں انجام دیے گئے. ہم نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو. درود بھیجیے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ یہ کون سے کام ہیں. ایک تو صلوات تھا، ٹھیک ہے جی. ایک ابراز الکبیر جو جناب حمزہ سید الشہداء نے جواب میں فرمایا، پیاسے کی پیاس بجھانا بہت ثواب ہے اس میں. دوسرا
تجھ پر اور تیری آل پر درود بھیجنا، اور آخری عمل جس کا فائدہ میں نے عالم برزخ میں دیکھا ہے حب علی، وہ علی علیہ السلام سے محبت ہے۔ لیکن محبت کے مراحل ہیں میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ میں آپ کو خدا کے منکر لیکن محب علی دکھا سکتا ہوں۔ خدا کو نہیں مانتے لیکن وہ ہسٹری کو انہوں نے پڑھا ہے، علی کے کمالات کو، شجاعت کو، ایثار کو، اس کی عدالت کو انہوں نے پڑھا ہے، تو علی سے محبت کرتے ہیں۔ عیسائی بھی علی سے محبت کرتے ہیں، سنی بھی محبت کرتے ہیں، شیعہ بھی محبت کرتے ہیں، شیعوں میں بے عمل بھی محبت کرتے ہیں، بد عمل تارک الصلاۃ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ان سب کا انجام ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پتہ نہیں کسی جنگ سے آئے، کسی نے کوئی بات کی امیر المومنین کے بارے میں یعنی ان کے خلاف کوئی بات کی۔ رسول خدا کے زمانے میں، رسول کی زندگی میں، رسول خدا کے سامنے وہ تنقید کرتے تھے امیر المومنین پر۔ ایک جنگ میں جس میں امیر المومنین نے شرکت نہیں کی تھی، جنگ سے فارغ ہو کے مال غنیمت لے کر مسلمان آئے، رسول خدا نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 میں ہے، غالباً بالکل کنفرم ہے، اور جلد نمبر 39 میں ہے۔ مال غنیمت تقسیم کرتے گئے، علی ظاہر ہے مال غنیمت کا وہی مستحق ہوتا تھا جو جنگ میں جا کے شریک ہوتا تھا، علی گئے نہیں تھے۔ رسول خدا نے باقیوں کے مقابلے میں علی کو دگنا مال غنیمت دیا۔ رسول خدا سے لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ تو